اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الفرزدق یمدح الحجاج۔ فرزدق کا جو قصیدہ ہے اس میں حجاج کی تعریف کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی محبوبہ کی، اپنی معشوقہ کی توصیف کرتا ہے۔ رأیت نوارا قد جعلت تجنی وتکثر الملامۃ والعتاب۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نوارا ہے مستقلاً مجھ پر الزام لگاتی رہتی ہے، اور اس الزام کے حوالے سے مستقلاً میری لعنت و ملامت کرتی رہتی ہے، اور اپنی برہمی کا اور خفگی کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ وَأُحَدِّثُ أَحَدَ أُدِّكِ بِالْغَوَانِي إِذَا مَا رَأْسُ طَالِبِهِنَّ شَابًا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی محبوبہ کہ اس عہد کا، ان ایام کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ سنگرس خواتین کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس وقت ان کے ساتھ حصہ لیتی تھی۔ اور میں اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نوارا کا عاشق تھا، شیدائی تھا، تو میں بڑا بڈھا تھا اور میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ فلا استطیع رد الشیب عنی ولا ارجو مع الکبر الشبابا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے کو کوئی بھگانا چاہے، کوئی اسے ہٹانا چاہے، تو یہ کسی طریقے سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں ایک بار جوان ہونا چاہتا ہوں، جوانی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ فلیت الشیب یوم غدا علینا الی یوم القیامت کان غابا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑھاپا مجھ پر چھا گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ تا قیامت تک یہ بڑھاپا مجھ سے غائب ہو جاتا اور میرے قریب نہ آتا، کہ یہ کس قدر بہتر ہوتا۔ فکانا احب منتظر الینا وابغض غائب یرجا آبا۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور محبوب ترین چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ منتظر کبھی آ لباس علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ حبیب منتظر کو بلانا چاہتے ہیں، اسے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے نزدیک فرزدق کے یہاں ناپسندیدہ یہ چیز ہے کہ وہ چیز جو غائب ہے کاش کی واپس آ جاتی تو میری یہ تمنا، میری یہ آرزو پوری ہو جاتی۔ فلم ارا کالشباب متاع دنیا ولم ارا مثل کسوتہ ثیابا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شباب ہے، جو جوانی ہے، یہ دنیا کا سب سے بہتر ترین متاع ہے، اور کہتے ہیں کہ جوانی کا جو لباس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس لباس سے بہتر انسان کی نظر میں یا میری نظر میں کوئی بہتر ترین لباس نہیں ہے۔ ولو ان الشباب یذاب یوما بہ حجر من الجبلین ذابا۔ اور کہتے ہیں کہ جو جوانی ہے یہ اتنی فورس فل
اور اتنی پاورفل ہے کہ جناب اگر جوانی ہو تو اس جوانی کی تیزی کی وجہ سے، اس کی حدت کی وجہ سے یہ دونوں پہاڑوں کی جو پتھر ہے، کہتے ہیں کہ جوانی انہیں بھی پگھلا دے اور ان کو ڈیزالو کر دے۔ فَإِنِّي یا نوارا ابا بلائی و قومی فی المقامت انوعابا، کہتے ہیں کہ اے نوارا، جب تمہارے سامنے میں عشق کی مشقتوں اور عشق کی داستانوں کا ذکر کرتا ہوں تو تم اس کا بالکل سرے سے صریحاً انکار کر دیتی ہو اور کہتی کہ میری قوم جو ہے مجھے مستقلاً، کہتے ہیں کہ عیبدار اور معیوب قرار دینے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ ہم رفعوا ایدیا فلم تلنی مفازرتاً ادانے، کہتے ہیں کہ میری قوم نے میرے ہاتھ کو جب بلند کیا تو ان دونوں ہاتھوں نے مجھ سے بہتر کسی اور ہاتھ کو نہ دیکھا، اور کہتی کہ میرا یہ بھی عقیدہ رہا ہے، میرا یہ بھی چلن رہا ہے کہ میں کبھی کسی سے کو مغلظات بکوں یا برا بھلا کہوں، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ زبرتو من المئینے وجربتنی، انا اترک هذا الشعر انشاءاللہ بعد ختام هذه القصیدہ، انا اقدم المفہوم امامکم۔ بمطلع الریحان اذا تراخا لہو امد الح بہ وثابا، کہتے ہیں کہ جب ریحان کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور پھر انسان اپنی چیز کو، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ایک اگر اس طریقے کی کوئی مدت ہوتی ہے تو وہ دوڑ کر بہت تیزی سے اچھل کر اس مدت کو پا جاتا ہے۔ یعنی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کبھی اس نے اپنے آپ کو پیچھا دکھایا ہو یا لوگوں سے پیچھے رہا ہو، کہتے ہیں کہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ امیر المؤمنین وقد بلونا وامورک کلھا رشدا صوابا، کہتے ہیں کہ جو حجاج ہے، جو امیر المؤمنین ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہر طریقے سے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تو حجاج کے جو سارے امور ہیں ان تمام امور میں کہیں کوئی کمی ہو، کہیں کوئی نقص ہو، یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ اس کے سارے معاملات، اس کے سارے اسٹیپس بہت ہی مناسب اور بالکل راست ہیں۔ تعلم انما الحجاج سیف تجز بہ الجماجم والرقابا، کہتے ہیں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حجاج ایک تلوار کے مانند ہے، جس تلوار کے ذریعے کھوپڑیاں توڑی جاتی ہیں، جس تلوار کے ذریعے گردن اڑائی جاتی ہے۔ بعد ھذا الشعر ھذا البیتین انا اريد منکم الاجازہ، وبعد الشعر انا اجیء امامکم یا ایھا الطلبہ والطالبات۔ شکراً لکم۔